اس کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جب اے سی ڈی سی اور ایس پی یعنی ایک ڈی سی اور ایس پی جو تھے وہ ذمہ وار ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ کے لیے تو اس وقت بڑی افیکٹو گورنمنٹ تھی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بڑی اسٹرانگ تھی. اور جب سے پھر عوامی نمائندے آ جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر چیز کو ڈیل کرنے میں تو obviously پھر وہاں پر چاہے جو کہ جی فیوریٹزم وہاں پر آتی ہے. تھانے میں آپ کے پارٹی کے بندے ہوں گے تو آپ وہ جس جرم میں بھی ہوں گے آپ جو ہے نا وہ خواہ لوگ آپ کو مجبور کریں گے اور آپ پولیس پہ پریشر ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو ہے یہ پاورز یہ ایگزیکٹو کے پاس ہونے چاہیے, آفیسرز کے پاس ہونے چاہیے. اور ڈیولپمنٹ بالکل وہ جو ہے اس میں لوکل باڈیز کو ان کو انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, ایڈمنسٹریشن پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا ارشد عبداللہ صاحب سے. انہوں نے کہا جی کہ جب ناظم کو آپ لا اینڈ آرڈر کا حوالہ دیں گے تو فیوریٹزم ہوگا. آپ جب ناظم نہیں ہوگا چیف منسٹر نے وہاں آپ کا ڈی سی او ڈی سی کون بھیجتا ہے, کون پوسٹ کرتا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. جب انہوں نے اپنی مرضی کے آفسر لگائے ہوں گے اور وہ افسر پھر ان کی بات نہیں مانیں گے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں. یہ باتیں صرف جو ہیں باتیں کرنے کی ہیں. ایک اچھا سسٹم دیا گیا ہے. اگر کسی سیاسی نے یہ نہیں دیا, یہ تو سیاسی حکومتوں کو نظام دینا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک ڈکٹیٹر بقول ان کے ایک ڈکٹیٹر نے دے دیا. تو اگر اچھا سسٹم ہے تو اس کو خدا را چلنے دیں. اگر اس میں جو خامیاں ہیں آپ ان کو دور کریں. لیکن ابھی آپ نے طاہر صاحب خود کہا کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا رہا ہے. ہمارے ساتھ ابھی سیرا ناظم میاں والے بھی ٹیلی فون لائن پہ تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے. آپ نے بھی کہا کہ نالیاں اور یہ تمام کام کرنا ڈیولپمنٹ کے ہیں, وہ ایک ایم این اے کے یا ایم پی اے کا کام نہیں ہے, لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر اس صورت میں آپ کیا ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کی پاورز کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے اگر ہوں کام تو وہ کافی نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں کام یہ تو نہیں, بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں, نیو یارک میں چلے جائیں, ایڈمنسٹریشن کون چلا رہا ہے؟ وہاں کے الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 2 سال کے لیے آفسر آتا ہے, اگر وہ کس کو جواب دے؟ ہم تو جواب دیں. لیکن برطانیہ میں بھی جو میئر ہیں بالفرض لندن کے, ان کے پاس ترقیاتی کام ہوتے ہیں. ترقیاتی کے علاوہ آپ ان کے ایڈمنسٹریٹو کام ہے مائی ڈیئر سر. ٹھیک ہے, آپ جائیں وہ دیکھیں, یہ ایڈمنسٹریٹولی پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پولیس بھی رپورٹ کرے, پرائم منسٹر یا وہ پولیس بھی رپورٹ کرے ٹو دا ڈسٹرکٹ ناظم. بالکل پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے ڈسٹرکٹ ناظم کو. اور پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. غلط فیصلہ کرے گا تو 2 گھنٹوں کے اندر فارغ بھی ہو. تہیم صاحب آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھو اچھی سی بحث چلی ہے بہت سی, کیونکہ وہاں بھی آ رہی ہے, دورانی صاحب بھی ہیں, میجر صاحب. پہلے تو ہم یہ جائیں کہ یہ جیسے میں نے کانسٹیٹیوشن کہا کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹ کو اس کو سسٹم کو ہیڈ کرنا ہے, چلانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وومن کو, پیزنٹ کو, ورکر کو بھی ریپرزنٹیشن دینی ہے. اور یہ ابھی کہنا کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں کرے, پہلے لوکل گورنمنٹ تھی. یہ 150 سال کا نظام ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا, لوکل گورنمنٹ تھی. اس کا پریزیڈنٹ بھی تو الیکٹڈ ہوتا تھا. ایسے نہیں کہ ابھی ناظم آ گئے ہیں, وہ بھی الیکٹڈ ان کے پاس بھی تھا, ہر جگہ پہ تھا. بڑا اچھا وہ بھی سسٹم ڈیولپمنٹ کا کرائے تھے. مگر ابھی جو ڈیولپمنٹ اتنی ہوئی ہے, میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں ہوئی. سسٹم میں ہوئی ہے یا گورنمنٹ نے کی ہے. لوکل ناظم صاحب 2-3 چیزیں جو ہیں جس کے لیے تھوڑا سا پرسنل اختیار, 3 گورنمنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ. ابھی ان کو نام دے دیا 134 گورنمنٹس. ابھی گورنمنٹ ایک ملک میں 134 تو نہیں ہوتی, ہر ڈسٹرکٹ کا گورنمنٹ ہے. 11 آفیسر ہیں ای ڈی او. تو ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ میں بھی بہت ہوئی ہے. میرا اپنا 3.5 سال کا بھی ایکسپیرینس, اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور دوسری ڈیولپمنٹ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ایم این ایز یا ان کا یہ کام لیجسلیچر کا ہے, مگر نہیں, ان کو بھی کچھ کانٹریبیوشن دیا کہ اپنی اگر ناظم جیسے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے تو ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹر کو بھی ایک گرانٹ دی ہے. وہ اس کو نہیں ہے کہ نالی بنائے, اس کو نہیں ہے کچھ, ہم ڈیل کر رہے ہیں. ان کو ایک اماؤنٹ ہے, جیسے پہلے 1 کروڑ تھا ابھی 2 کروڑ ہے, اس کے اسکیم دیتے ہیں
उनका और कोई काम नहीं है। स्कीम देते हैं कि हमारी एरिया में अगर नाज़िम ने कुछ स्कीमें नहीं दी तो हम अपनी एरिया में स्कीमें दें, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, स्कूल है, ये है। वो स्कीम हम उस एग्जीक्यूटिव एजेंसी को भेजते हैं, एस्टीमेट आती है, फाइनेंस के पास जाती है, फाइनेंस चेक उनको भेजता है वापडा को, न एमएनए को देता है, न सेनेटर को देता है, न एमपीए को देता है, न हमें देता है। हमारी मिनिस्ट्री में भी नहीं आता कोई चेक। वो काम कराते हैं, वही जो आप कहते हैं। साहब इसमें मैं एग्री करता हूँ, आपके काम उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ ये है कि वही पैसे आप डिस्ट्रिक्ट्स में भेजें और इनको अमेंडमेंट करें। नहीं, लेकिन एमपीएस के जरिए रूट हो रहे हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा सुन एक बजट को थोड़ा सा सुन ले। इनको नहीं मैं अर्ज करूं, नहीं उसमें नहीं होगा, नहीं उसमें मेरा सब थोड़ा सुन ले, क्योंकि जैसे दुरानी साहब ने भी कहा कि नाज़िम नेचुरली पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, जब पॉलिटिक्स में है तो किसको नहीं देते, गरीबों को किसी को नहीं देते, एमपीए एमएनए उसको भी ना मिले तो वो अब जाके अपनी अपोजिशन वालों को नहीं मिलता, तो यहां से हम पैसे देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट देती है, तो डेवलपमेंट प्रोविंशियल के पैसे मिलते हैं, नाज़िम साहब ने डेवलपमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट के पैसे मिलते हैं, और डोनर कंट्री से हम लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट से, जायका से। तो इतनी डेवलपमेंट हुई है, खुदारा अप्रिशिएट डेवलपमेंट तो इसमें कोई शक नहीं इतनी हुई है। बाकी रह गया कि नाज़िम नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है, नाज़िम भी फरिश्ते नहीं है, एक पार्टी से इलेक्ट होके आए, नेचुरली दूसरी पार्टी वालों को कोई ग्रीवेंस लूप होल्स तो होते हैं, उसकी पूरी हो जाती है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे तहीम साहब ज्वाइन किया है जिला नाज़िम लकी मरवत कुदरतुल्लाह खान मरवत ने, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुदरतुल्लाह खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि अभी जो गुफ्तगू हो रही है जिली निज़ामी हुकूमत के हवाले से, तो उसमें अभी ताहिर सादिक साहब ये कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होनी चाहिए नाज़मीन के पास। अरशद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ पेशावर स्टूडियोज में, उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं कि क्या नाज़मीन के पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी तो क्या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे? मेरे ख्याल से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह आपकी इज्जत करे, सारे पाकिस्तान के दामान में रखे। मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की आप बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आप बिल्कुल आजाद करते हैं, बिल्कुल उनको एक हुकूमत देते हैं, जिस तरह प्रोविंशियल में एक गवर्नमेंट होती है, वो अपने सारा निजाम, टैक्सेस वगैरह वगैरह, इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाते हैं और डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इन सबको अगर इनके होल्ड के अंदर देते हैं फिर तो ठीक है। अगर नहीं इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के आधे डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास हो, आधे डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, उसमें प्याज आ जाते हैं कि मरकज के साथ हो, तो इसमें वो मजा नहीं रहेगा, वो काम फिर सही तरीके से नहीं होगा। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ जाते हैं, आपको सिर्फ एसीआर लिख देते हैं, एसीआर रूटीन में ये बात बन जाती है कि आपके पास एसपी साहब आ जाते हैं, कोई और आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप क्या करेंगे, आप सोचने में आ जाते हैं। अगर आप उनको अपनी बात कहते हैं तो आपकी बात वो मानते नहीं, आपकी बात वो सुनते नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। वो बस प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपने पास रखती है या मरकजी गवर्नमेंट अपने पास रखती है, हमारे पास ना इंफॉर्मेशन का कोई सिस्टम होता है, ना हम इनको चला सकते हैं। ठीक है, तो आप जो हमारे तरक्याती काम है वो जितने भी हैं, मतलब वो जो हमारे एक्सचेंज साहब होते हैं, डीसीओ साहब होते हैं और जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको अगर सही तरीके से, इन्होंने डिवोल्यूशन का नाम तो दिया है, लेकिन उसमें नाम एक्सचेंज से बात कर सकते हैं, नाम डीसीओ साहब से बात कर सकते हैं, ना एसओ साहब की बात, सारे अपनी मर्जी अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। ठीक है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। अगर वो पावर्स सही तरीके से डिलीवर हो जाए तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये सारे अपने पास रखे, लेकिन और जो पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, उनकी जो अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है, नाम तो दिया है लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ही मुंतकिल हो जाए फिर भी ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जो अजला है, जो इनके अपने वसाइल है, जो हम प्रोविंशियल भी हमें देती है, हम तो बैठे हैं उनके रहम करम पर। हमारे से टैक्सेस जाते हैं मरकज में, वो रख लेते हैं, मरकज वाले नहीं देते हमारे अजला को, प्रोविंशियल वालों के पास आ जाते हैं, फिर वो भी नहीं देते, अपनी मनमानियां करते रहते हैं। जो इनके अपने इलाके होते हैं, अपने जिले होते हैं, उनको ज्यादा पैसे देते हैं, उन जमीन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये अपने पास रख ले। ठीक है जी, कुदरतुल्लाह खान मरवत साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। अरशद अब्दुल्ला साहब, जैसे कि अभी हमारे साथ आप ही के सूबे से और लकी मरवत से कुदरतुल्लाह खान मरवत साहब टेलीफोन लाइन पे थे, वो ये कह रहे थे कि हम आपके रहमो करम पे, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की रहमो करम पे रहे हैं।
کارکردگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ پرانے تجربات سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے. ڈومیسٹک ڈھانچے کی مضبوطی اور میرٹ کی سختی سے پابندی پر عمل کر یہ اس پروونشل سبجیکٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارا 73 کا آئین ہے یہ تو سب کا تمام پولیٹیکل فورسز کا ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ تو مطلب دو رائے نہیں ہے کہ یہ پروونس کا اختیار ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. تو باقی جو ہے ابھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جیسے میں نے گزارش کی کہہ رہا تمام جتنے بھی محکمے سب کی ان کو جو ہے لوکل سطح پہ ان کو اختیار ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, جتنی بھی ہے اپوائنٹمنٹس کا بھی اب تک گریڈ 15 تک ہے جتنا تک ہے وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. تو باقی جو چیزیں ہیں ابھی صوبوں کو بھی اسٹرینگتھن کرنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ صرف ضلعوں کو آپ اسٹرینگتھن کریں گے اور صوبوں کو آپ کمزور کریں گے. تو جو آئین میں ہے لیکن ارشد عبداللہ صاحب یہ ضلع بھی تو کسی صوبے کے ہی ہوں گے نا, یہ پھر صوبے کے پاس ہی رہے گا اور رہنا چاہیے بھی ہے. جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی کہ ضلعوں کو صرف پاورفل نہیں کر سکتے, صوبوں کو کرنا ہے, تو وہ ضلع جو ہے وہ بھی تو کسی صوبے کا ہی ضلع ہوگا. صوبے کا بالکل ضلع صوبے کا ہے, لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, تو وہ جس طریقے سے مینج کرنا چاہے اس کو وہ مینج کرے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ارشد عبداللہ صاحب, اور آپ سب مہمانوں کے بہت بہت شکریہ. گفتگو دیکھیں اس پہ جاری رکھی جا سکتی ہے, لیکن ہمارا آخر میں ہوتا ہے جی کارٹونز کا سیگمنٹ, اور پروگرام کا وقت بھی ناؤ اٹس پریٹی کلوز فار اس ٹو ریپ اٹ اپ. ہم آپ کے لیے شامل کرتے ہیں اخبارات میں پبلش ہونے والے کارٹونز. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی کارٹونز دیٹ ہیو بین پبلشڈ فار ٹوڈے ان دی نیوز پیپرز. ان فیکٹ وی ہیو سلیکٹڈ ون فار یو دس مارننگ, اور یہ جو کارٹون ہے واؤز ٹو فائٹ آل چیلنجز, یہ پریزیومبلی کارٹونز کی طرف سے صدر زرداری صاحب کو پیش کیا گیا ہے, جس میں ہی از آل گارڈڈ اینڈ آل ریڈی ٹو فائٹ آل چیلنجز. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے کارٹونسٹ مظہر شہزاد کی طرف بڑھتے ہیں. جی مظہر, یہ آپ نے موجودہ پریزیڈنٹ کا دیکھا ہے, میں سب کا پریزیڈنٹ کی طرف چلا گیا ہوں. بلدیاتی نظام کی دیگ چونکہ ذرا سی وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں میری دوسری دیگ میں ابھی بہت گرم کھانا ہے, وہ این آر او کی دیگ ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کی کیٹرنگ سروس ابھی تک بحال ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, یعنی کہ دیگی نظام جاری ہے. بہت بہت شکریہ مظہر شہزاد آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے لیے ہم نے شامل کیے کارٹونز اور ڈسکشن بھی رہی آج ضلعی نظامی حکومت کے حوالے سے. ہم بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا پشاور اسٹوڈیوز میں. عبدالرزاق تحیم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تشریف لائے. عادل الدورانی صاحب آپ کو بہت شکریہ, اور طاہر صادق صاحب آپ کو بہت شکریہ. ویوز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے گڈ مارننگ پاکستان میں مزید ڈسکشنز کے ساتھ. کل تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.